السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد۔ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله، رواه البخاری۔ چند روز سے بنی اسرائیل کے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے تھے۔ آج کے درس میں ایک تیسرا واقعہ بیان کیا جائے گا جس کا تعلق قرض کی ادائیگی سے ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنے کسی جان پہچان یا دوست سے، اپنے قریبی سے 1000 دینار قرض مانگا۔ 1000 دینار یعنی بہت بڑی دولت ہے۔ 20 دینار ہو تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ 20 دینار اگر ہو تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اس نے مانگا تھا 1000 دینار۔ دینار سونے کے سکوں کہا جاتا ہے۔ اگر اس کو آج کے زمانے میں 1000 دینار کو کرنسی میں کنورٹ کریں تو یہ کروڑوں کی ملکیت ہے۔ اتنا قرض مانگا تھا تو کہا ٹھیک ہے میں قرض دے دوں گا، گواہی کون دے گا؟ تو قرض لینے والے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ دینے والا بالکل اب مجبور ہو گیا، وہی گواہی اللہ رب العالمین کی ہے، تو آدمی بالکل معتبر ہے، سچا آدمی ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں تم کو قرض دے دوں گا 1000 دینار، تم نہیں دو گے تو دے گا کون؟ ضامن کون ہوگا؟ ضمانت کون لے رہا ہے؟ تو قرض لینے والے نے کہا کہ اللہ ضامن ہے۔ بس اسی بات پر، یعنی اللہ کی گواہی اور اللہ کی ضمانت، بس اسی دو بات پر اس کے دوست نے 1000 دینار اس کے حوالے کر دیا، اور پھر وعدہ ہو گیا کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو میں آپ کو یہ رقم واپس کر دوں گا۔ وہ دن آیا، ادائیگی کا دن آیا۔ اب گیا، چونکہ اس کا ساتھی نہر کے ندی کے اس پار رہتا تھا، سمندر کے اس پار رہتا تھا اور یہ اس پار رہتا تھا۔ اب جانے کے لیے کشتی کی ضرورت ہے۔ اب جب ساحل پر پہنچا، قرض ادا کرنے کے لیے پیسہ لے کے کہ اب میں جاؤں گا اپنے دوست کو پیسہ دے دوں گا، لیکن جیسے ساحل پر پہنچا وہاں پر ساری کشتیاں جا چکی تھیں، یعنی اب جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ اب چونکہ یہاں پر وعدہ کس کا تھا، گواہی کس کی تھی، ضمانت کس کی تھی؟ اللہ رب العالمین کی گواہی اور اللہ رب العالمین کی ضمانت کی بنیاد پر اس نے قرض دے دیا اور اس نے لے لیا۔ اب اگر یہاں یہ پیسہ واپس نہ کرے تو وعدہ ٹوٹ رہا ہے، ضمانت خطرے میں ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین کے نام کی، سمجھ جائیے، ایک طرف سے وعدہ خلافی کر کے اللہ رب العالمین کی توہین ہو رہی ہے۔ اس آدمی نے ایک ترکیب سوچی، اس کے دماغ میں ایک خیال آیا، ایک مشورہ آیا کہ کیوں نہ لکڑی کے حصے کو پھاڑ کر کے اس کو پیک کیا جائے اور وہی لکڑی اللہ کے نام پر ڈال دی جائے۔ اس میں خط لکھا، کہا یہ میں تم سے اتنا پیسہ لیا تھا، 1000 دینار لیا تھا، میں جب ساحل پر آیا تو راستہ بند ہو چکا تھا، کوئی کشتی نہیں تھی، لیکن چونکہ وعدہ میں نے کیا اور اللہ کو ضامن بنایا ہے، اللہ کو گواہ بنایا ہے، کہیں تم یہ نہ سمجھ جاؤ کہ دیکھو اللہ کے نام پہ دھوکہ دے رہا ہے۔ میں یہ پیسہ، تمہارا پیسہ، تمہاری امانت، میں تم کو اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، ابھی اللہ کے ذمے۔ بسم اللہ کہہ کر کے وہ لکڑی، جس کو سمندر میں لکڑی کے اندر پیسہ ڈال کر کے اس کو پیک کیا، خط اس کے اندر ڈال دیا اور اللہ کا نام لے کر کے اللہ کے حوالے کر دیا۔ وہ لکڑی تیرتے 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 اس ساحل تک پہنچ گئی جہاں پہ اس کا بھائی، اس کا دوست پیسے کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ سودا معمولی نہیں تھا، 1000 دینار تھا۔ 1000 دینار بہت بڑی دولت تھی۔ وہ آدمی انتظار کر رہا ہے کہ اب میرا ساتھی آئے گا، اب آئے گا۔ کشتی آئی، اس میں ہے ہی نہیں۔ دوسری کشتی آئی، ہے ہی نہیں۔ اب چونکہ جب وہ پہنچا تھا کشتی نہیں تھی، اس میں بیٹھ ہی نہیں سکا، تو جائے گا کہاں سے؟
بہرحال وہ اس کا جو دوست تھا ساحل پر بیٹھے، بندرگاہ پر بیٹھے انتظار کر رہا تھا کہ اب میرا دوست آئے گا، ساتھی آئے گا، مجھ کو 1000 دینار پیسہ ملے گا، میری امانت مل جائے گی۔ لیکن نا امید ہو گیا بالکل، اب کہا کہ اب کوئی آیا ہی نہیں، اب شام ہو چکی ہے، سب لوگ اپنے گھر جا رہے ہیں، چلو میں بھی چلتا ہوں۔ اچانک دیکھتا کہ ایک لکڑی ساحل پر پھنسی ہوئی ہے، کہا اب آیا ہوں اتنا دور گھر سے، اتنا دور آیا ہوں، اب خالی ہاتھ جانے سے بہتر کہ ایک لکڑی اٹھا کے لے چلا جاؤں، تاکہ یہ لکڑی لے کے جاؤں تو 2-4 روٹی اس پر پک سکے۔ تو لکڑی لے کے چلا گیا۔ لکڑی لے کے جب گھر پہنچا تو اس لکڑی کو چیرا تو اس میں ایک خط نکلا، کیونکہ ضامن اللہ کو بنایا تھا، گواہ اللہ کو بنایا تھا، وہ بھی اس کا بھائی بھی اتنا بھروسے والا تھا کہ پیسہ دے دیا، اور لینے والا بھی اتنا معتبر تھا، اچھا تھا کہ میں نے اللہ کو گواہ بنایا ہے، یہاں اللہ کی گواہی خراب ہو رہی ہے، اللہ کا نام خراب ہوگا۔ اللہ کا نام لے کر کے پیسہ سمندر میں ڈال دیا، اور پھر وہ پیسہ پہنچتے 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 اس آدمی کے ہاتھ لگ گیا جہاں تک وہ بھیجنا چاہتا تھا، اس کو پہنچ چکا، خط مل گیا، پھاڑا تو دینار اور پھر پیسہ اور خط۔ بہت خوش ہوا، کہا کہ واقعی آدمی بہت اچھا تھا۔ اسی جو پیسہ لکڑی چیرنے کے، یعنی لکڑی لے کے گیا اور چیر دیا، 1-2 روز کے بعد وہ آدمی آیا، کہا کہ بھائی میں تم سے قرض لیا تھا، میں معافی چاہتا ہوں، میں کل نکلا تھا لیکن ساری کشتی جا چکی تھی، اب کیا کروں، وقت پہ نہیں آ سکا، نہیں پہنچ سکا، تو پیسہ لیٹ دے رہا ہوں، پیسہ لے لیجیے۔ لینے والا بھی بہت امانت دار تھا، دینے والا بھی امانت دار تھا۔ اس نے کہا ارے بھائی تم نے مجھ کو پیسہ دے دیا تو پھر دوبارہ کیوں پیسہ دے رہا ہوں؟ کہا میں تو بھیج تو دیا تھا، لیکن بہت ممکن ہے کوئی دوسرا اٹھا لے، کہیں دوسری جگہ بہہ کے چلی جائے، میں تو اللہ کا نام لے کے بھیج دیا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ پہنچے گا، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی دوسرے کے ہاتھ میں لگ جائے اور بہت ممکن ہے تم کو وہ مال نہ ملے، تمہارا خسارہ نہ ہو جائے، تو میں وہ پیسہ تم کو ادا کرنے کے لیے آج آیا ہوں۔ اب یہ واقعہ ہے، یہ کوئی لال صفحے کا واقعہ نہیں ہے کہ مطلب یہ کہانی ایک فلسفہ یا افسانہ سنایا گیا ہے۔ اگر ایسی واقعہ اگر بیان کر دی جائے تو آدمی یقین نہیں کرے گا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری کا ہے، یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے آدمی نے ایک آدمی کو قرض دیا اور اللہ کو گواہ بنایا، اللہ کو ضامن بنایا، اور اس نے بھی ادا کرنے کے لیے جب اس کو کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا تو اس آدمی نے بھی اللہ کا نام لے کر کے اپنا مال سمندر میں ڈال دیا، بالآخر اللہ نے اس مال کو پہنچا دیا۔ اسی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سب کو اور آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی نصیحت کی ہے کہ ہم جب قرض لیں تو لینے والے کی ذمہ داری کی لینے سے پہلے اس کی ادائیگی کی نیت کر لیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں من اخذ اموال الناس یرید اداءها فقد ادى الله عنه، کہ جو آدمی لوگوں سے قرض لیتا ہے اور اس کے لینے کی نیت ہی ایسی ہے کہ وہ اس کو ادا کرے گا، یعنی لے رہا ہے، لیتے وقت اس کو پکی نیت ہے کہ میں اس کو واپس کروں گا، دوں گا، اللہ کے نبی کہتے ہیں ادى الله عنه، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے قرض ادا کر دے گا۔ یعنی جو آدمی قرض لے اور چکانے کی نیت کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قرض کو چکا دے گا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آدمی جب پکی نیت کر لے، ٹھان لے، تو اللہ تعالیٰ اسباب مہیا کر دیتا ہے اور پھر اس کے قرض کی ادائیگی کا راستہ ہموار کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرض کی ادائیگی کی توفیق دیتا ہے، مال میں برکت دیتا ہے، رزق کے اندر کشادگی پیدا کرتا ہے، اور وہ قرض ادا کرنے کے لیے آدمی تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آدمی قرض لیتے وقت نیت یہ کرے کہ میں نہیں دوں گا، تو 1 روپیہ لے لے، نیت نہ ہو تو نہیں ادا کر سکتا ہے، لیکن لیتے وقت اگر لاکھوں روپیہ لے لے لیکن نیت ہے کہ میں ادا کروں گا، اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے راستے کو ہموار کر دے گا اور اس کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم جب قرض لیں یا لین دین کا معاملہ کریں تو اسلامی آداب کا خیال رکھیں، جو وعدہ کریں وعدہ کو پورا کریں، اور جو قرض لیں اس کو چکانے کی کوشش کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ قرض کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے بس اتنی ہی بات کافی ہے کہ ایک مقروض آدمی کو لایا گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائی، کہا اپنے بھائی جنازے کی نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ یعنی کوئی معمولی بات نہیں کہ آدمی مرے تو اس کے اوپر 4 پیسے کا قرض ہو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، رحمت للعالمین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی ہی نہیں،
کہا صحابہ کرام جاؤ تم لوگ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو مقروض ہے، جس کے اوپر قرض تھا، جنازہ پڑھانے والے کو چاہیے کہ نصیحت کرے، اس کے قرض کی ادائیگی کا راستہ ہموار کرے، اس نے جو مال چھوڑا ہے، جو پراپرٹی چھوڑی ہے، اس میں سے نکالنے کی اولاد کو، اس کے بچوں کو نصیحت کرے، تب جنازے کی نماز پڑھائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور آپ سب کو بنی اسرائیل کے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔